سیٹ پر بیٹھے کہ گفتگو رک نہ جائے، آپ آئیں تشریف رکھیں۔ خصوصی طور پر آپ نے بہت دور سے تکلیف فرمائی، سفر کیا، پروردگار آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں، بارگاہ غریب نواز میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرت غریب نواز کو اپنے والد کی طرف سے وراثت میں کچھ تھوڑی سی رقم ملی تھی اور ایک انگور کا باغ ملا تھا۔ اللہ، دو چیزیں ملی، کچھ رقم اور ایک باغ انگوروں کا۔ رقم تو آپ نے پہلے دن ہی اللہ کی راہ میں تقسیم کروا دی، کیونکہ آپ اس پٹری پر آ رہے تھے نا، اس منزل کے قریب آ رہے تھے۔ باغ تھا، باغ کی حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے غریب نواز 13 سال کی عمر میں عصر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، باغ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت کامل ولی اللہ تھے، اس باغ کے باہر سے گزرے نا، جب قریب سے گزرے سونگا، پتا چلا یہ ظاہری باغ اور ہے، اندر والا باغ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ظاہری باغ اور ہے، باغ کے اندر والی خوشبو کوئی اور ہے۔ پر یہ بھی یاد رکھنا، ہر کسی کو خوشبو نہیں آتی، خوشبو کے لیے مزاج کی ضرورت ہے۔ بولو خوشبو کے لیے، اونچا بولو خوشبو کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے تاجدار گورلا، آپ گورلا شریف سے پاک پتن جا رہے تھے، کلیام کی حد سے گزرے نا، تو فرمایا کھڑکیاں کھولو۔ حضور کیا ہوں؟ فرمایا کلیام کی حد سے عشق الہی کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوری ریل موجود تھی، ٹرین موجود تھی، کسی اور کو خوشبو نہ آئی، تاجدار گورلا کو خوشبو کیوں آ گئی؟ فرمایا خوشبو سونگنے کے لیے بھی کسی مزاج کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص مزاج ہوتا ہے جو خوشبو کو سمجھتا ہے۔ علماء کرام، وہ ایک خاص مزاج ہوتا ہے جو خوشبو کو سمجھتا ہے۔ کوئی بات یہ سمجھے کہ ویسے اس نے بات سنا دی، نہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب جناب یوسف کا کرتا پہنچا تو فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے اس کرتے سے حضرت یوسف کی زندگی کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن انی لاجد ریح یوسف، مجھے جناب یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، باقی کسی کو خوشبو نہ آئی۔ جناب یعقوب کو خوشبو کیسے آ گئی؟ ماننا پڑے گا، خوشبو سونگنے کے لیے بھی کوئی خاص مزاج ہوا کرتے ہیں، ہر مزاج کو یہ نعمت نہیں نصیب ہوتی۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ کے باہر سے گزرے، خوشبو سونگی، پتا چلا یہ ظاہری باغ اور ہے، اندر والا باغ کوئی اور ہے۔ آپ اس باغ کے اندر چلے گئے، اندر جا کر دیکھا 13 سال کا خوبصورت نوجوان مسلح پر بیٹھا ہوا، اپنے باغ کی رکھوالی بھی کر رہا ہے، اپنے باغ کی رکھوالی بھی کر رہا ہے اور اپنے اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا، جبھی کو دیکھا سمجھ گئے یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بندگان خاص علام الغیوب، احذروہم جواسیس القلوب، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ علام الغیوب ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بات چھپی ہوئی رہتی ہی نہیں۔ یہ میرا شعر نہیں، یہ حضرت رومی کا ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں بندگان خاص علام الغیوب، بندگان خاص علام الغیوب، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے سامنے کوئی غیب نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے خاص بندوں کے سامنے کوئی غیب نہیں ہوتا تو سوچو پھر مدینے والے کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سوچو تو صحیح کہ علم مرتضیٰ کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، بندگان خاص علام الغیوب۔ دیکھا اس نوجوان کی جبین کو، دیکھا، دیکھ کر فرمایا بیٹا معین الدین، میں تیری قسمت و مقدر کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تجھے اس باغ کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے تجھے کسی اور باغ کے لیے بنایا۔ ارے تو اس باغ کا رکھوالا بن کر نہیں آیا، اللہ نے تیرے مقدر میں کوئی اور باغ رکھا ہے، اللہ نے تو تیرے مقدر و قسمت کے اندر شریعت کا باغ، طریقت کا باغ، حقیقت کا باغ،
معرفت کا باغ، محبت رسول کا باغ، نسبت والا باغ، درد والا، اور یہ تمام جو معرفت کے باغ ہیں اللہ نے وہ تیرے مقدر میں رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سنتے ہی کہا اے خواجہ ابراہیم آج اسے پورے کا پورا باغ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ 13.5 سال کی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، علوم بھی کافی حد تک مکمل پڑھ لیے تھے، کسی کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ اللہ اکبر، کامل کی تلاش میں نکل گئے۔ بڑی تفصیل ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا آپ کو سناؤں، لیکن یہ ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم کس غریب نواز کو ماننے والے ہیں۔ آپ کی اللہ کے کامل حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ ہارونی بھی اور ہرونی بھی دونوں نام ہیں، عموماً جو اساتذہ نے باندھا ہے وہ ہارونی باندھا ہے۔ حضرت عثمان ہارونی سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت عثمان ہارونی نے دیکھا، اللہ اکبر، وہ سمجھ گئے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جس خوش نصیب مرید کے لیے دعا مانگی تھی، مولا مجھے وہ مرید عطا کر جسے قیامت کے دن میں حضور کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے وہ مرید عطا کر جو ایسا مرید باصفا ہو جس کے صدقے حضور کی امت کی، حضور کے غلاموں کی بگڑی بن جائے۔ پھر کوئی ایسے مرید بھی ہوتے ہیں جن کے لیے پیر دعائیں مانگتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ارے کوئی ایسے بھی مرید ہوتے ہیں جن کے لیے پیر دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے صحابہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے نبی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ پھر مرید رسول نہیں ہوتے، وہ مراد رسول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا مانگی کوئی ایسا کامل بھیج دے جس کے صدقے میری امت کے غلاموں کی بگڑی بن جائے۔ اللہ غنی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری پہنچے، آپ نے دیکھا، فرمایا بیٹا وضو ہے؟ حضور وضو ہے۔ فرمایا پھر وضو کرو۔ وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد فرمایا بیٹا سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی۔ فرمایا 30 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ چکے۔ فرمایا 100 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھایا، درود شریف پڑھانے کے بعد فرمایا بیٹا اٹھو 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ یہ ابھی بیعت نہیں کیا، یہ بیعت کرنے سے پہلے منزلیں طے ہو رہی ہیں، قربان جائے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد غریب نواز کا ہاتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے کہ مولا میں ایک یتیم کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، پر یہ وہ یتیم ہے جو کئی یتیموں کا سہارا بنے گا۔ مولا بظاہر کسی ایک غریب کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جسے والد کی وراثت سے جو ملا تھا سب کچھ قربان کر دیا، باغ ملا تھا وہ میرائے خدا میں خیرات کر دیا۔ مولا ایک غریب کا ہاتھ پکڑ کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اس غریب کی لاج رکھنا۔ آواز آئی اے عثمان ہارونی، جس غریب کا ہاتھ تم پکڑ کر میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو یہ اب غریب نہیں رہا، یہ غریب نواز ہو گیا۔ یہ غریب کہو سبحان اللہ۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو تھوڑی دیر پڑھو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ